علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جنون دل میں ہے کتنا حضور جانتے ہیں، جنون دل میں ہے کتنا حضور جانتے ہیں، تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں۔ شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے آپ کو، وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں خیر مانگنے کو در مصطفیٰ دکھایا، ہمیں خیر مانگنے کو در مصطفیٰ دکھایا، آپ کو یک نے یک بنایا، آپ کو یک نے یک بنایا، آپ کو حمد ہے خدایا، آپ کو حمد ہے خدایا، آپ کو حمد ہے خدایا۔ نبی یا ولی کلندر سبھی شاہ کے آگے کم تر، نبی یا ولی کلندر سبھی شاہ کے آگے کم تر ہیں، وہ بے مثال نہیں ہے، وہ بے مثال نہیں ہے، وہ بے مثال نہیں ہے، جو سنوارتے ہیں کائنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد پھر کوئی بات شروع ہوتی ہے تو میں اوپر سے آتا ہوں بڑی مشکل سے، صدقہ وغیرہ نکال کے دعائیں پڑھ کے، اس لیے لوگ اللہ رسول کی محبت میں آتے ہیں۔ بیچ میں نقلی بھی ہیں، اصلی بھی ہیں، گڑبڑ ہیں، نہ اصلی کی پہچان ہو سکتی ہے نہ نقلی کی، کیونکہ باتوں میں دونوں ایک ہوتے ہیں، لیکن امتحان میں پتہ چلتا ہے۔
اور امتحان لینا ہر کسی کا کام نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ کہتے شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلے، لیکن وہ شیخ ہو، وہ نبی سے تمہاری ملاقات کرانے والا ہو، لیکن اس کی علامتیں ڈھونڈو۔ اگر تمہاری اسے دلی محبت ہو گئی، دلی، اور اس کو یہ چیز حاصل ہے، تمہیں نبی کی زیارتیں شروع ہو جائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں شروع ہو جائیں گی۔ پھر تمہارا امتحان لے گا، خیالی زیارت ہے یا حقیقی ہے، اور پھر پتہ لگا لیتا۔ بڑی مشکل سے آیا ہوں، اللہ کی قسم۔ پھر اس میری مشکل میں بڑی سرکار کا کرم کے تقاضے سے خاص دخل ہے۔ پہلے میں کوشش کرتا تھا، مانا ہے ضعف ہے لیکن یہ دل آپ کی راہ میں تھکا نہ کرے، تو پھر کرم فرمایا خود ہی، کہا ہفتے میں 2 بار چلے جایا کروں۔ تو یہ تھوڑا کرم ہے بڑا کرم ہے؟ ان کا بات کرنا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے بات کی۔ تو یہ میں ان کے دخل سے چل رہا ہوں، تقاضۂ کرم سے۔ اس لیے عالم یا طریقت والے دوسرے، ان کا آنا یہاں بہت مشکل ہے، موت کی طرح سمجھیں ان کے لیے، کیونکہ وہ آئے ہو کہ مجھے آقا سے ملاقات کرا دو، تو ایسے تو نہیں ہوتا، شاگرد بن کے آئے۔ اور مائی باپ انداتا مجھے سمجھے ظاہر، ایسے ظاہر میں تواضع کرے، جو کسی سے کوئی چیز لین دین کرتا ہے تو تواضع سے کرتا ہے، اگر آپ مہربانی کر دیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، تھوڑے سے لے لیں، مہربانی، پھر وہ کچھ نرم ہوئے گا، پھر میری تیری تھوڑی دوستی ہو جائے، دل سے چاہتا ہے زبان سے، ہاں زبان سے، دل سے، اور کتنے سال ہوئے وظیفوں کو؟ ہاں 7 سال، اور مجھے کچھ گنجائش اس چیز میں بولنے کی چیز نہیں ہے۔ کبھی آقا جی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا نا۔ اور کبھی مجھ کو دیکھا ہے؟ مجھے دیکھا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ؟ ہاں 2 دفعہ، چل جائے گا کچھ۔ اللہ مجھے اچھا لگا، اللہ کے قسم۔ آقا جی نے کہا ان کی باتیں یاد رکھتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، کہ جوانوں سے محبت کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ کئی نوجوان آتے ہیں، تھوڑا ان کو تسلی یا محبت دیتا ہوں، ان کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں۔ کوئی کچھ آئے گا؟ میں نے سلام کیا آپ کو؟ تھوڑی چائے منگوایا، بھائی ادھر میں جو آتے ہیں سارے، تو میں فرق نہیں رکھتا ہوں کہ اس کا بھی دل کرتا گلے سے لگے، اس کا بھی دل کرتا، لیکن میں جب بیٹھتا ہوں تو آقا جی کے حکم سے بیٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا ہوں۔ اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں اتنی بات بتا دیتا ہوں، باقی نہیں بتاتا، اگر وہ کہیں تو ساری بتا دیتا ہوں۔ تو ان کے حکم کے مطابق یہ میرا مسئلہ چلتا رہتا ہے۔
لقمان صاحب کسی نے کہا کہ آپ کی کیسی حکمت ہے، شکل آپ کی کیسی ہے؟ کہا مجھے عیب لگاتا ہے یا اللہ کو لگاتا ہے؟ اس نے بنایا مجھے، اس نے ایسے بنایا۔ کون سا تھا یہ؟ کھڑا کر دو۔ ہاں چلو ہمارا بھی بھائی ہے اسلام میں انشاءاللہ۔ دیکھو بعض وہ انسان اچھی بات کرے قبول ہو جاتی ہے، اس کے حق میں جن کا مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ منہ سے نکل گیا اتفاق سے، اور اس کے بھلے میں نکلا، کہ دل میں آقا جی نے کہا تمہارے سر پر عورت آ گئی ہے۔ یعنی عورت کسی قوم کی بڑی بنے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ تو سارے ایسے کام کرتے ہیں، اس کو لیڈر بھی بنا دیا، سب کچھ بنا دیا۔ آقا جی نے ایسے کہا تو میں نے خیر سوچی، میں نے کہا اسلام میں تو ہماری بہن ہے، اس کو وقتی طور سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ یہ بچ جائے۔ کہا تم کئی دفعہ کہتے اسلام میں ہماری بہن ہے، جیسی بھی تھی تم بہن جو کہتے ہو نا، ہم نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ جیسی بھی تھی تم بہن جو کہتے ہو نا، اسلام میں ہم نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ سننا ہے کیا سنائیں کیا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ سننا ہے کیا سنائیں کیا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ ایسا ہی ہے، زور کو تہجد پڑھتا ہوں کسی ایسے وقت، مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا کسی وقت۔ پھر بھائیوں سے پوچھتا ہوں کیسے زور کا ٹائم ہے، تہجد کا نہیں ہے۔ میں نے کہا تہجد کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ سکتا ہے کہ تہجد کا ٹائم نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چاہے تو تہجد کی فضا بھی پیدا کر دے۔ وہ تعالیٰ کل شیء قدیر، اللہ لکھا، پھر دھماکہ ہوا۔ تو میں اس حالت کا آدمی ہوں، میری جان پہچان کی پوچھنا ہے، میں کملا سے میں چل رہا، لیکن انشاءاللہ سچی گل ہے ساڑھے ہاتھ وچ انہاں دا پلہ، سچی گل ہے۔ میری جان پہچان کی پوچھنا ہے، میری جان پہچان کی پوچھنا ہے، میری جان پہچان کی پوچھنا ہے۔ میں چلا تے میں کملا، لیکن سچی گل ہے میرے ہاتھ وچ ہے انہاں دا پلہ، میرے ہاتھ وچ ہے اللہ۔ کسی نے مٹی سے پوچھا تیرے میں خوشبو آ رہی ہے، اس نے کہا میں مٹی میں کچھ نہیں ہوں، میں گل کے دامن میں رہتی ہوں، تو وہ خوشبو میرے میں بھی آ جاتی ہے۔ ایسے میں ان کے دامن میں رہتا ہوں، اور ہر وقت یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسی نعمت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی، اور جتنی باتیں ہم تم سے کرتے ہیں نہ کسی سے کی ہے نہ آئندہ کریں گے، اور جو ان پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔
اور جو چاہے ان سے پوچھ لیتے ہیں، پوچھ نہیں سکتا وہ نا، اس کے پاس ایک کرم کا تقاضا نہیں ہے، پوچھ نہیں سکتا۔ دوسری ایک بات میں بھول گیا، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، یہ میرا دین مذہب ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند۔ کسی کی حد کے اندر تعریف کرنی چاہیے، حد سے باہر نہیں۔ جو آقا جی کو دکھ دے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، جو لاکھ برا ہو کچھ ہو، ہاں جی، لیکن آقا جی کا احترام رکھتا ہے، میں اس کے لیے بڑا دعا گو ہوتا ہوں۔ واضح گلوکارہ وغیرہ کا آواز میں بڑا اثر ہوتا ہے کہ رونے کو دل کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے کو گلوکار تو کہتے ہیں لیکن گناہ گار سمجھ کے کہتے ہیں، گناہ گار۔ اس لیے خدا کی رحمت آتی ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کیا گلوکاری۔ یہ نقطہ ہے اس میں، بعض گلوکار گلوکارہ، اور گانا نہیں گانا چاہیے۔ اور دعا مانگی، جیسے ایسے محسوس ہو رہا ہے تو وقت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی سی ہے، اس میں کوئی کرے گا کیا، جب چاہے وہ عیا ہوں، جب چاہے وہ نہا ہوں۔ اللہ! دیکھا، نگاہ رحمت اٹھی، جواب آ گیا، دھماکہ آ گیا۔ اس کا بھائیوں سے پوچھ لینا تو دعا مانگتے ہیں، جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دخیلک دخیلکم دخیلکم یا رسول اللہ، نحن دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی شہر سے رات چھڑ چلیا، در چما دیوار چما، ساڑے کتیاں دی پیراں دی خاک چما، ایک وار چما لکھ وار چما، در چما دیوار چما، ساڑے کتیاں دی پیراں دی خاک چما، ایک وار چما لکھ وار چما۔ سخت پریشانی کے دن تھے، قصے لمبے ہیں، سعودی گورنمنٹ نے کہا اس کو کسی طرح نکالو یہاں سے، اتنا وقت نہیں ہے سارا بیان کرو۔ بات چل پڑی، انہوں نے میرے پر وہ فائل بنا دی، اور کچھ اور بھی وہ لکھنے لگا وہ۔ تو آقا جی نے اس طرف نظر کی، کہا اس کو شرم نہیں آتی، اس کو کانپنا پڑ گیا، گیا وضو کیا اس نے، کہا ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا،
کسی کو نبی کریم نے رکھا ہو اور نبی کے حکم سے وہ چلتا ہو، آپ اس کی مخالفت کریں تو نبی کریم پھر کیا کریں گے؟ تو ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں کہ ان کی جان نکلنے چلی جاتی ہے۔ ایسے سی اے ڈی کے معاملے میں اس نے میری طرف غور سے دیکھا، کوئی وقفہ نہیں گزرا اس کی جان نکلنی شروع ہو گئی۔ اور معافی کی صورت میں باتیں کرنے لگ گیا۔ اللہ دیکھا، ایسے واقعات میرے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ حاکم ہے، اللہ نے اپنے حکم کے نیچے نبی کریم کو حاکم بنایا ہے، حاکم بنایا۔ اور اللہ نے کہا جو ان کا حکم نہ مانے یا مانے دل سے نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور نبی کریم نے اپنے کرم کے تقاضے سے یہ اپنا حکم جاری کرنا چاہتے ہیں، مجھے اختیار کیا ہے۔ اللہ اس لیے ہم طریقت کی باتیں یا طریقت کے علاوہ بھی کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہاں نہیں آ سکتے، مر جائیں گے نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے اگر سے نبی سے ملاقات کرنی ہے اور جس کو نبی کریم نے رکھا ہوا اس کے سامنے شاگرد بن کے آئے یا شیخ بن کے آئے؟ اس لیے بڑا ڈرتے ہیں آنے سے، حالانکہ ان کا بھلا ہے اس میں کہ ان کو دولت نصیب نہیں ہوئی اور مجھے نصیب ہوئی۔ یہ باتوں سے باتیں نکلنی آتی ہیں، ان باتوں کو یہیں میں چھوڑتا ہوں اور میں اور باتیں نہ نکال دوں۔ اور میں چلتا ہوں، مجھے اپنی ادھر کی باتیں پسند ہے، میں جلنا ہوں، وہ ہے نا وہ مری شریف ادھر کے لوگ، میری ماں ادھر کی تھی، یہ اس کی تصویر میں پہنتا ہوں ماں کی، وہ سناتا رہتا ہوں واقعہ تاکہ آپ اپنے گھر میں سنائیں۔ میں نے ماں کو کہا امی کبھی آقا کو دیکھا؟ تو کہتی پتر ایسی گلاں نہیں پوچھ دے، ایسی گلاں نہیں پوچھ دے، تقاضا کرم ہوا۔ آقا جی نے بات کی اور کہا مجھ کو تمہاری ماں نے کئی بار مجھ کو دیکھا ہے لیکن وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ اللہ دیکھا دھماکہ ہوا۔ سننا ہے کیا سنائیں کیا، ساقیا جو مزہ دیکھا، عشق بازی میں مزہ دیکھا۔ ٹھنڈی ہو گئی، وہی تھوڑی اجازت دیتے، تھوڑا کافی ہے، چلو جی۔ بیچارے ڈرتے ہیں زیادہ بیٹھتا نا، پھر اوپر جا کے پتہ نہیں لگتا کب سونا کب اٹھنا، دوسرے دن تک جاگتا رہتا ہوں۔ پھر یہ بولتے ہیں کب سے آپ جاگے ہیں، کتنا ہے، آرام کریں، آپ کے پیر سوج گئے ہیں۔ تو میرا یہی پوچھتا، میری جان پہچان کی پوچھنا ہے، میں چلاتے میں کملا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، بس ایسا ہو۔ ابھی دیکھو یہ دھماکے ہوئے ہیں، سچائی کی وجہ سے دھماکہ اوپر سے آتا، اس کی تفصیل بھائیوں کو پتہ ہے جو پرانے ہیں، نیوں کو نہیں پتہ۔
تمہارے ہزار سال کی عبادت ایک طرف، لاکھوں سال کی، دھماکے کا اثر تمہارے اندر چلا گیا تو پھر وہی بات ہو جائے گی طور والی کہ طور پہ جب تجلی ہوئی تھی کیا ہوا تھا. تو یہ نعمت آقا جی نے کہا کسی طریقت والے کے پاس نہیں ہے، کسی طریقت والے کے پاس نہیں ہے. اچھا جی، میں باتیں آتی ہیں میرے خیال میں چلوں نہیں، ٹھیک کرنی ہے تو میں اوپر چلوں، دیکھوں مجھے کیا ہوتا ہے بتا دیں. ہاں مجھے پتہ ہے نا، مجھے کبھی نہ کبھی کچھ ہوتا تھا، دوسرے دن تک جاگتا رہتا ہوں. یہ بتاتے ہیں، کہتے تھے اس وقت سے آج دوسرا دن ہو رہا ہے. میں کہا مجھے تو نہیں پتہ. پھر یہ بتاتے ہیں مجھے نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، سننا ہے کیا سنائیں کیا. میں تمہارا مہمان ہوں، اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ایسا موقع تمہارے ہاتھ میں کبھی نہیں آ سکتا، ہزاروں سال میں بھی نہیں آ سکتا. یہ دھماکے والی جو چیز ہے، اگر تمہارے دل جڑ گئے تو جہاں اللہ کی ذات ہے وہاں تفصیل نہیں کی جاتی، وہاں سے ہی چلتا ہے فیض. آقا جی کے دل میں اترتا ہے، اور آقا جی کے دل سے یہ تمہارا بھائی بیٹھا ہے، اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر یہ دھماکہ ہوتا ہے. تو جن کے دل جڑ گئے ہیں ان کو کیا چاہیے. تو بھائی بہت سی باتیں رہ گئی وہ کرنی تھی، وہ بھائی زور لگا رہے ہیں بیچارے، دیکھتے تھک جائے گا. اور مجھے فکر مکن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یقین جانا دوسرے دن تک بھی جاگتا ہوں پتہ نہیں چلتا. پھر یہ میرے پر رحم کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا وقت ہو گیا ہے. تو پھر میں اسی پر ہی ختم کرتا ہوں جو میری تمنا ہوتی ہے. کیا تمنا ہوتی ہے؟ اور یہ شعر اخیر میں گاتا ہوں. ہاں ہاں یہ مجھے بڑے دل میں لگتے ہیں. تو پھر اسی پہ میں چلتا ہوں، اور تم کو اللہ کے نبی کی جو حیات النبی حوالے کرتا ہوں. چلیں جی. دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل
ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ